11 फरवरी 2004 بروز اتوار مولوی محمد اسلم صاحب مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی تو زمین کیا کرنے لگی؟ ہلنے لگی، کانپنے لگی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مضبوط ٹھوس چیز اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کر دیا۔ پہاڑ جب پیدا ہوئے تو زمین کیا ہے ہلنے سے رک گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط بنا دیا۔ اب پہاڑوں کا اوپر ہونا یہ تو شاہد ہر بندہ دیکھتا ہے کہ یہ پہاڑ اوپر بلندی کے اوپر ہے، لیکن پہاڑوں کا اوپر ہونا صرف کافی نہیں ہے، بہت سارا پہاڑ کا حصہ ایسا ہے جو زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر بھی پہاڑ پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہاڑوں کو اگا دیا، اور بطور میخوں کے اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو گاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر پیدا ہوئے، وبارک فیہا، اور اس میں برکتیں رکھیں۔ اور برکتیں کیا ہیں؟ وہ پہاڑوں کو جب کھودتے ہیں تو اس کے اندر کیا نکلتی ہیں؟ معدنیات نکلتی ہیں۔ سونا اس پہاڑ سے نکلتا ہے، اور لوہا جو ہے اس پہاڑ سے نکلا ہے، چاندی جو ہے اس پہاڑ سے نکلتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہم اس پہاڑوں سے اس زمین کو کھود کر سے نکالتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وقدر فیہا اقواتہا، اور زمین کے اندر اس کی خوراکیں رکھیں۔ اور جب منگل کے بعد بدھ کا دن تھا تو اس دن اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، پانی کے چشموں کو پیدا کیا، آبادی کو پیدا کیا، اور اس کے جو میدان ہیں، اس کے جو ویران ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کے اندر جتنی بھی خوراکیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اب اس کے اندر معلوم وقدر فیہا اقواتہا، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر اس کی خوراکوں کو رکھا، اس کی خوراکوں۔ اقوات جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ قوت سے ہے، اور قوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روزی، رزق۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر رکھا، اور یہ جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزی کو رکھا ہے، رزق کو رکھا ہے، ہر علاقے کی مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنا دیا۔ مثال کے طور پر ہمارا جو علاقہ ہے اس کے اندر کنوں کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیداوار پیدا کر دی، اور اسی طرح آپ آگے چلا جائیں کلہار کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر کیا ہے؟ بیریاں ہیں، آڑو ہیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پیدا کر دی۔ اور اس سے مزید آگے چلے جائیں، کسی جگہ پر اخروٹ ہیں، کسی جگہ پر بادام ہیں، تو ہر علاقے کو مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ تو جیسے حضرت علماء نے لکھا ہے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر علاقہ ہے اس کے اندر کوئی کپڑا تیار ہوتا ہے، جیسے فیصل آباد کے اندر کپڑا ہی کپڑا تیار ہوتا ہے، گجرات جو ہے اس کے اندر یہ الیکٹرانکس کی ساری کی ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں، لاہور کے اندر مختلف چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ تو یہ مقصد کیا ہے کہ ہر علاقے والے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مختلف قسم کی مصنوعات عطا فرما دی۔ اسی طرح زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پیداواری لحاظ سے مختلف جو اس کے اندر ایک خصوصیت رکھ دی۔ کوئی گندم اگانے والا علاقہ ہے، کوئی چاول اگانے والا علاقہ ہے، کوئی باجرہ اگانے والا علاقہ ہے، تو کوئی کنوں اگانے والا علاقہ ہے، کوئی پھل اگانے والا علاقہ ہے، کوئی جناب سیب کا علاقہ ہے، کوئی جناب آڑو کا علاقہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف خصوصیات رکھ دی، اور یہ اس لیے رکھیں تاکہ ہر علاقے والے دوسرے علاقے والوں کی کیا ہو جائیں؟ محتاج ہو جائیں، اور اس سے تعلقات انسان کے چلتے رہیں۔ دیکھو پٹھان ہمارے علاقے کے اندر آتے ہیں، وہ کنو آ کر لے جاتے ہیں، اور ہم ان کے علاقوں سے کیا لیتے ہیں؟ پھل آ کر لیتے ہیں، سیب لیتے ہیں، ان سے ناشپاتی لیتے ہیں، مختلف چیزیں ہم ان سے خریدتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر نظام عالم اللہ پاک چلاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انسان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نظام عالم اللہ تعالیٰ دنیا کا چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال تو آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ 4 دنوں کے اندر زمین اور زمین کی اشیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جو اس کے بعد ہے ثم استوى ماء واحد خانن، یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہو گیا، یعنی آسمان کو بنانے کے اندر لگ گیا۔ تو جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چیزوں کو اس کے بعد چھٹے دن اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز پیدا کر دیا۔ تو قرآن پاک کے اندر یا اسی آیت کریمہ 7 سماوات یہ پیدا کیا، تو اب اس کے اندر 6 دن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے 6 دنوں کے اندر اس ساری کی ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ اور بعض ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے کا دن تھا اس دن اس زمین کو پیدا کرنا شروع کیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ 7 دن اس زمین کو بننے کے اندر لگ گئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہے کہ 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔
تو بہرحال 6 دن اللہ تعالیٰ کو نے بنائے ان ساری کی ساری مخلوقات کو، زمین کو، آسمان کو، اس کی مخلوقات کو بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف کر دیے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ ایسا ایسا ایک نظام کے ساتھ کیا، اور لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے کہ 1 منٹ میں کہتے کن ہو جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جب کسی کام کا کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو 6 دن لگائے تاکہ ایک انسانوں کو سمجھ آئے کہ ایک کام بہت اس کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ایسا سوچ سمجھ کر انسان کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اس کو سوچنے کو مشورہ لینے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنی منشا کے مطابق جتنا چاہا 6 دن اس کے اندر لگانے کے اندر بنا دیے، بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ لگا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ باقی جو بات ہوگی وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سوال للسائلین کا لفظ ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا جو کچھ کہا سنا ہے اس پر عمل۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا اللهم انا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک صلی اللہ علیہ وسلم۔